مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ کیا اگر کوئی حافظ قرآن ہو، دین سکھانے کا کام کرتا ہو، لیکن شادی بیاہ پر ناچ گانوں کی محفلیں میں شامل ہوتا ہو تو کیا اس کا ڈانس کرنا حرام ہے یا حلال؟ ماشاءاللہ، کسی بھی حوالے سے جب حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک بندے کے لیے جناب وہ چیز حلال ہو جائے اور دوسرے کے لیے حرام ہو جائے. حافظ قرآن کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے اور عام دنیا دار کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے. یاد رکھیں کہ کسی بندے کا اچھا کام ہونا اور ساتھ برا کام ہونا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ سے پہلو ہیں. ایک بندہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں اللہ نہ کرے چوری بھی کرتا ہے تو چوری کا اپنا گناہ ہے، نماز کا اپنا ثواب ہے. بعض لوگ نا ایسے ہی کسی بندے کی داڑھی دیکھ لیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے. وہ بھائی داڑھی کا اپنا ثواب ہے، جھوٹ کا اپنا گناہ ہے. جھوٹ ہر لحاظ میں غلط ہے، اور داڑھی رکھ کے کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ میں اور دوسرے کے جھوٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ اس کے اوپر ایک لیبل لگ گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم داڑھی اس لیے بھی نہیں رکھتے کہ اس کی وجہ سے پھر ہمیں لوگ باتیں کریں گے. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آخر زمانہ میں جب میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہوگا تو ایک سنت کو زندہ کرنے والا کتنا ثواب پائے گا جی؟ 100 شہیدوں کا ثواب. 100 شہیدوں کا ثواب پھر ایسے ہی تو نہیں نا مل جائے گا. جب لوگ باتیں کریں گے، دل کے اوپر زخم لگیں گے، ان کو برداشت کریں گے. شہید تو ایک مرتبہ اپنی گردن کٹواتا ہے نا، میدان جہاد کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور شہادت کا رتبہ پا گیا. اور یہ بندہ ہر لمحہ سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور ان کی وجہ سے جو دل پر تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. درجہ نہیں ہے یہاں، یاد رکھیں. ثواب اور چیز ہے، شہید کا درجہ اور چیز ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حافظ قرآن ہونا بڑی سعادت کی بات ہے. دین سیکھنے سکھانے کا کام کرتا ہے، اس کا اپنا ثواب ہے. شادی بیاہ پر اگر ناچ گانے کی محفلوں میں شامل ہوتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہے. یعنی علیحدہ سے گناہ بھی اس کے شمار ہو رہے ہیں، ثواب اپنی جگہ ہے. اور رہی بات ڈانس کرنے کی، تو ڈانس کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. مروجہ ڈانس، مروجہ یہ لفظ کو یاد رکھیے. کچھ لوگ نا صحیح طرح بات کو سنتے نہیں اور پھر جناب اپنی عقل جھاڑنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے فلاں مسئلہ بیان کر دیا، ذرا صحیح طرح اس کو سن لیا کریں. مروجہ ڈانس یہ جائز نہیں ہے. مروجہ جو آج کل مرد و زن کا جہاں پر اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر جناب مزامیر چل رہے ہوتے ہیں، ڈھول کی تھاپ ہو رہی ہے، لوگ رقص کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جناب جائز نہیں ہیں. ان سے پرہیز کرنا لازم ہے. مفتی صاحب اگر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو تو یہ جو ڈانس ہوتا ہے یہ صرف یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پریکٹس کر رہا ہے یا پھر ویسے کوئی ورزش کر رہا ہے. اگر ویسے ہل جل رہا ہے تو اگرچہ اسے ڈانس ہی کہا جاتا ہے تو اس صورت میں تو جائز ہونا چاہیے. جب ڈانس کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو وہاں پر اپنے جسم کے اعضاء کو بڑے عجیب طریقے سے ہلانا یہ ہوتا ہے. ورنہ تو آپ پڑھتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ ہل رہے ہیں، اس کو رقص تو نہیں کہیں گے، کہیں گے جی قرآن پڑھتے ہوئے ہل رہا ہے. یا کوئی بندہ ویسے ورزش کر رہا ہے تو اس کو ورزش کہتے ہیں. مروجہ ڈانس جو ہے نا یہ کوئی مناسب بات نہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، بچنا لازم ہے. یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ جناب جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے کیا ایسا معاملہ کر سکتی ہے؟ تو جناب علیحدگی میں اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے، کوئی اور بندہ اس کے اندر شامل نہ ہو، نہ کوئی اور خاتون شامل ہو، تو بھی یہ کوئی مہذب بات نہیں ہے. آپ صرف اتنا بتائیں کوئی بھی بندہ یا خاتون جو بھی ایسا معاملہ کرنے والی ہے یا کرنے والا ہے، معاشرے کے اندر اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ہمارا عرف عام جو ہے یہ اس کے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں کوئی ڈانس کرنے والا مرد ہو یا ڈانس کرنے والی خاتون ہو تو اس کے حوالے سے عرف عام کے اندر کیا مشہور ہے؟ اس لفظ کو یاد رکھتے ہوئے نا پھر معاملہ کریں. پھر مجھے بتائیں، آپ بتائیں ذرا کہ کیا اس کو کوئی اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمیں ان الفاظ سے یاد کیا جائے فابہا، نہیں تو اس سے بچنا لازم ہے. اگلا سوال، ایک سکول میں پڑھنے والا نوجوان پوچھتا ہے کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں، میری بہت سی لڑکیاں دوست ہیں، ان میں سے ایک مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کیا میں اسے اپنی گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی عجیب اور بڑا میں اس کو کبھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کتنی عجیب ہماری آج کل تربیت ہو رہی ہے جناب، کہ والدین اپنے بچوں کو
کبھی شاید کوئی اگر نقصان کر کے آ جائے نا تو بڑا ان کے اوپر غصے کا اظہار کریں گے، اور اگر وہ جناب کوئی ایسا معاملہ کر لیں، کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا، تو کبھی ان کے اوپر شاید ہی ہے کہ کسی اللہ ماشاءاللہ کسی والدین نے کوئی سرزنش کی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ہر مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور ہر خاتون کے بارے میں بھی اگلی آیت میں خاتون کے بارے میں حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وہ ساری آیت آپ پڑھ لیجئے گا وہاں سے، کہ خاتون کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھے، اپنی جو بھی اس کی زینت کی چیزیں ہیں ان کو چھپا کر رکھے اور کسی پر بھی ظاہر نہ کرے، الا یہ کہ فلاں فلاں جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر اگر ظاہر ہو جائیں تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر تو جناب آواز سنائی جا رہی ہے، اور اب اس کو جواز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں جناب کہ بہت سی لڑکیاں کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی بہنہ وہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیں؟ اگر یہ گوارا کر لیں گے تو میرا آپ کے اوپر سوال ہے کہ پھر آپ کی تربیت اور آپ کی خوراک کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو آپ کو جائز و ناجائز حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں رہ رہی۔ اب سوال پیدا ہوگا جی کیا ہم نگاہیں نیچی رکھ کے تو کیا پھر ہم فرینڈ بنا سکتے ہیں؟ تو اب جواب یہ ہے جناب کہ خاتون اور خاتون کے ساتھ منسلک تمام کی تمام اشیاء وہ جناب چھپانے کی چیز ہیں، ان کو ظاہر کرنا خاتون کی مسکراہٹ سے لے کر اور خاتون کے تمام تر معاملات اس کے خاوند کے لیے امانت ہیں۔ خیانت کرے گی یا خیانت کرے گا تو اس کو بھی خیانت شدہ ہی سب کچھ ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث خبیثوں کے لیے ہیں، پاک پاکوں کے لیے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی ایسی خبیث چیز ملے تو پھر بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ اپنی خوراک کے اندر ذرا توجہ کریں اور اولاد کی جناب ایسی تربیت کریں خدا کے لیے کہ جو اپنے گھر کے حوالے سے اپنے خاندان کے حوالے سے نام روشن کرنے والے بنیں۔ حرام کھانے کے بعد کبھی بھی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری آج خوراک کیا ہے؟ مرغی کھانا، اور مرغی بھی ایسی جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گی، اور 2-4 سانس لیتی ہے اور اس کو پتہ نہیں کیسے ذبح کیا، کیسے پکایا، کیسی کمائی تھی، وہی استعمال کی۔ اس وجہ سے شاید ہمارے اندر سے وہ ساری کی ساری چیزیں مفقود نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں جائز و ناجائز حلال و حرام کے حوالے سے بھی اب تمیز کرنا شاید اس معاشرے کے اندر مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ احباب کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آئے کہ جی مفتی صاحب بڑے غصے میں یہ جواب دیا ہے، تو اگر غلط بات پہ بھی غصہ نہ آئے تو کیا جناب اس کا فائدہ؟ غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے اور صحیح بات کے اوپر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں، کوئی بندہ جب